کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کچھ ٹویٹس بھی سامنے آ رہی ہیں جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اب فیصلے کا وقت آ گیا ہے، ادارے فیصلے کر لیں کہ وہ پارلیمنٹ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ بعد میں رابطے بھی کیے جا رہے ہیں، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. اس وقت کدھر یہ ساری صورتحال مجموعی طور پہ کھڑی؟ اس وقت وفاقی دارالحکومت میں جی ملاقاتیں تو عروج پر ہیں. کنیکٹیوٹی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، نیٹ ورک بہت بیزی ہے، اوور لوڈنگ ہے. بلکہ یہ کہنا چاہیے نمبر لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے؟ جو نمبر لگ رہے ہیں، بیزی بھی مل رہے ہیں، نمبر لگ بھی رہے ہیں، بیزی بھی مل رہے ہیں، انگیج بھی ہیں، ہولڈ پہ بھی رکھا ہوا ہے. تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اپوزیشن کے لیے، اپوزیشن اور گورنمنٹ کے لیے. آج کی رات جو ہے وہ کافی بھاری ہے، اور دونوں کے لیے بھاری ہے. ظاہر ہے اپوزیشن چاہتی ہے کہ بس ختم کرے معاملہ. گورنمنٹ رجسٹ کر رہی ہے، اور ابھی تک وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر رہتے ہوئے اپنی انٹرپریٹیشن کے مطابق اس کو لنگر آن کرنا چاہ رہی ہے. اور اسی سلسلے میں ہی شہباز شریف صاحب درمیان میں ایبسینٹ ہوئے، اور باقی کچھ اور رہنما بھی لابیز میں بیٹھے ہیں. ادھر ادھر خسر پھسر چل رہی ہے، فون کیے جا رہے ہیں، اور پھر ٹویٹس کے ذریعے میسیج دیا جا رہا ہے. جو اتوار کو پوزیشن تھی لاسٹ سنڈے کو، پچھلے اتوار اس سے زیادہ سنگین ہے اس وقت. اچھا، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ فوری کام ہو اور یہ انتقال اقتدار کا مرحلہ جو ہے وہ مکمل ہو. لیکن خان صاحب جو ہے ان کے ہاں تو کوئی ایسی ایکٹیویٹی لگ نہیں رہی کہ وہ کوئی اسموتھ فنکشننگ اس طرح کی چاہ رہے ہیں جیسے اپوزیشن چاہ رہی ہے. آج کی جو تقاریر ہیں اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے ٹیئری بینچز کے رجحان کا کہ مینٹل اپروچ اس وقت وہ ان کی کیا ہے. تو وہ تو آرٹیکل 69 ریویو پیٹیشن ڈال دی اور اسی کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ دعا بھی کرنی چاہیے. اس میں سب سے عام جو کردار ہے وہ تو اسپیکر کا ہے نا کاشف صاحب، بیکاز آبویسلی ابھی ہم دیکھ رہے تھے متضاد خبریں اس حوالے سے، وہ ریومر مل بھی بڑی ایکٹیو ہے، پھر خبریں چل رہی ہیں، چلوائی بھی جا رہی ہیں. دباؤ اسپیکر کے اوپر ڈالنے کا بھرپور کوشش کرے گی اپوزیشن، کیونکہ وہ جو ان کا ہے کہ بھئی ان کو کنونس کیا جائے کہ بھئی آپ کی گردن خطرے میں ہے اگر ان کیس کچھ نہیں ہوتا یا غیر آئینی، وہ سمجھتے کوئی غیر آئینی اقدام ہوتا ہے. لیکن ذمہ داری تو ان کے اوپر اس سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے بھی بہت ہے. اگر تو فیصلہ نہ ہوتا تو شاید بات دوسری ہوتی. اس فیصلے میں بہت ساری چیزیں بڑی ایکسپلیسٹلی لکھی گئی، whether you like it or you don't like it. ٹائم فریمز لکھے گئے ہیں، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اس کے اوپر اب انٹرپریٹیشن کی بات ہے، جیسے ہم صبح سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو انٹرپریٹ کیسے کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں ایک طریقے سے اعتماد ہے، اس کے اوپر ووٹنگ تو ہونی ہے. یہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں تو پڑے گی اس کے اوپر ووٹنگ. اب اگر آپ اس کو اوائڈ کر لیں گے تو 2 دن کر لیں گے، 4 دن کر لیں گے، 6 دن اوائڈ کر لیں گے، 7ویں دن بھی ووٹنگ کرانی پڑے گی آپ کو. اس میں اب کیوں نہیں کرا رہے ہیں اس کا فیصلہ، تو اس کی تو وجہ کوئی حکومت ہی بتا سکتی ہے کہ وہ کیوں. سیاسی نقصان بھی ہو سکتا ہے تحریک انصاف کو اس کو ڈیلے کرنے کا. لوگ کہیں گے کہ جی یہ دیکھیں نا یہ طریقہ کار نہیں ہے، اگر آپ کے خلاف ووٹ آ رہا ہے تو آپ اس کو خدنہ پیشانی سے ایکسیپٹ کریں اور جائیں. سیاسی اس کے فائدہ ہو رہا ہے اس وقت پی ٹی آئی کو اسپیسیفکلی، یا کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے؟ لیکن ہر چیز کا فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا، فرق نہیں پڑتا. ہمارے معاشرے میں پولیٹیکل پوزیشنز لوگوں کو میٹر نہیں کرتی. اس سے بلکہ ہیروئزم زیادہ ہوتی ہے. ہاں، وہ کہ جی لڑکے جا رہے ہیں. اگر نقصان ہونا ہوتا تو لوٹے بنانے کا اپوزیشن کو بھی نقصان ہو جاتا. وہ جو کہہ رہے ہیں ایتھیکل پوزیشن لے یا جمہوری پوزیشن لے، آپ جائیں گے باہر، لوگ اس چیز کو جسٹیفائی کرتے نظر آئیں گے. سو واٹ کر رہے ہیں، اگر توڑ لیا انہوں نے، اگر سیٹ دے دی تو لوگ اس کی چیز کو بھی جسٹیفائی کرتے ہیں. لوگ تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. جس نے جو بلیو کرنا ہے، جو جس طرف کھڑا ہے، اس کو وہی کال. ہمارے پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ جب بلکہ 2-4 ووٹ زیادہ آ جاتے ہیں، زیادہ آئیں گے اس سے زیادہ. ہمارے پاکستان میں جو اگر کسی کو ہم پیر مان لیں، اس کی خرابی ہمیں نظر نہیں آتی، یا کسی کی خرابی نظر آ جائے اس کو پیر نہیں مانتے. اب لوگوں نے اپنے سیاسی لیڈروں کو پیر مانا ہوا ہے، بلکہ پیر ہے ان کے، سیاہ کریں سفید کریں ان کے پیر ہیں. بلکہ جن کو پیر مان لیں تو پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس میں خرابی نہیں ہو سکتی، ہر طرح کی جیسے ہے جہاں ہے کی بنیاد پہ. تو اس لیے یہ چل رہا ہے. ابھی میرا خیال ہے کہ میچ کافی ٹائٹ ہو چکا ہے، اور اعصاب شکن بھی ہے. سپر اوور تک بات جائے گی، سپر اوور تک، اور دوسرا اعصاب شکن بھی ہے. ایک دوسرے کے اعصاب کا امتحان لیا جا رہا ہے. وہ سوشل میڈیا پہ میسیجز بھی چل رہے ہیں، ٹویٹس بھی ہو رہے ہیں. بھرپور کیمپین ہے جی، دونوں طرف سے بھرپور کیمپین ہم دیکھ رہے ہیں. دونوں طرف سے، چاروں اطراف سے وہ چل رہی ہے. اس وقت دیکھا جا رہا ہے کہ کون کتنے پانی میں. حقیقت اور خبر اور ریومر میں ذرا فرق کرنا بڑا کبھی کبھی ایسی صورتحال میں مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اتنا شور ڈال دیا جاتا ہے نا کہ آپ خود سمجھ نہیں. جیسے ایک یہ خبر بھی ہے جی کہ وہ اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنے کیسز نہیں ہونے چاہیے، یہ ہر طرح سے وہ تیار کر رہے ہیں کہ بھئی دباؤ ڈالیں. صاحب نے بھی اسپیچ کی نا، اس میں انہوں نے کہا کہ فیصلہ کرنا ہے کہ پارلیمان کا جو اختیار ہے
وہ کسی کو لینے دینا ہے کہ نہیں لینے دینا. بحث اب وہاں چلی گئی ہے. لیکن پارلیمان میں موجود ابھی جو بات ہم کر رہے تھے, ٹویٹس جو ہو رہی ہیں وہ بھی بڑی دلچسپ ہیں, دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. وہی لوگ جو پارلیمان میں موجود ہیں وہ بڑی دلچسپ جمہوری ٹویٹس کر رہے ہیں. اسی طرح پی ٹی آئی کا یہ ہے کہ جو ہونا ہے یہیں سے ہونا ہے, چاہے دن لگ جائیں, کچھ بھی ٹائم لگے, کیونکہ جو ابھی لگ رہا ہے باڈی لینگویج سے پتہ نہیں چل رہا. لیکن اگر آپ اس کی آئینی قانونی پوزیشن دیکھیں تو یہ لگ رہا ہے کہ آج ہی ہونا چاہیے. اگر آج رات 12 بج جاتے ہیں, یہ ڈریگ ہو جاتا ہے, تو پھر یہ کس طرف جائے گا معاملہ. یہ 12 بجے تو آپ بہت دور چلے گئے. دیکھیں اپوزیشن اب تک خاموش, ہم دوپہر کو یہ بات کرتے کہ اصولاً اس طرح ہونا چاہیے تھا, لیکن ہوا نہیں کہ کبھی کسی نے ایک نے دوسری کی بیٹھ کی تقریر سنی نہیں. آج سارے سن رہے تھے. کیوں؟ ماحول خراب نہ ہو, کسی طرح ووٹنگ ہو جائے. اگر اپوزیشن کو صرف 8, 9, 10 بجے کسی جگہ جا کے لگتا ہے کہ یہ تو ووٹنگ کرانے کے موڈ میں ہی نہیں ہے, تو اسپیکٹیکل انہوں نے, پولیٹیکل اسپیکٹیکل انہوں نے بھی کریٹ کرنا ہے. ظاہر ہے وہ اپنا غصہ پارلیمنٹ کے اندر دکھائیں گے. یہ تھوڑی ہے کہ وہ گھڑی دیکھیں گے 12 ہو گئے, اجلاس ملتوی کل کے لیے ہوگا, چلے یار پرسوں آ کے دیکھیں گے. وہ بھی کریں گے. ایک تو مجھے اس سے بڑا خدشہ ہو رہا ہے کہ یہ نہ ہو, نوبت نہ آئے نا اس کی. اس ملک میں آپ نے نہیں آنی چاہیے. میرا خیال ہے جتنا میرا خیال ہے کہ 10 سے 12 بجے کا جو وقت ہے نا, وہ کافی ہوگا. سخت ترین وقت ہوگا پارلیمنٹ پہ نہیں سر, ملک امپلیمنٹیشن کا وقت ہوگا. اللہ خیر کرے. میں صحیح سمجھ رہا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں. میں سر جی ملک میں کہہ رہا ہوں 10 سے 12 2 گھنٹے نا, یہ پیک ہوگا. اس میں اپوزیشن فل پریشر ڈالے گی, اور یہ سوشل میڈیا بھی ایکٹیو ہو جائے گا مزید تھوڑی دیر میں. یہ آپ دیکھیں گے یکدم کوئی نہ کوئی وہ ٹرینڈ جسے نئے ہیش ٹیگز اور نئے ٹرینڈز وہ آ جائیں گے, وہ چلے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر 10 سے 12 بجے کا وقت پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور موجودہ گورنمنٹ نے نکال لیا اور کچھ نہ ہوا, تو پھر تو 2 دن ان کو مل جائیں گے. پھر یہ ہوگا ڈیسیشن کہ ٹھیک ہے جی منڈے کو سپریم کورٹ کھلے گی, تو پھر اس میں رکھا جائے گا پیسفلی معاملہ. اور اگر اصحاب جواب دے گئے تو پھر کچھ بھی گیم آف نروز ہے, یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہوگا کم ووٹ. فیصلہ تو کم ووٹ میں یہ امپلیمنٹ ہوگا. اب یہ کس طرح ہوتا ہے, کون کراتا ہے, کیسے کراتا ہے, پارلیمان میں ہوتا ہے. بات ہے کہ ہوگا. وجہ یہ ہے کہ جس نے کرنا ہے, اگر وہ کہتا ہے میں نہیں کرتا تو آپ کیا کریں. وہ کہہ رہا ہوں جس نے آرڈر دیا کہ میں نے کرانا ہے, باہر سے کچھ نہیں ہو سکتا. سر لڑائی اگر انلیس سپریم کورٹ کچھ کر دے, سپریم کورٹ کہے کہ جی میں نے کر کے کہے گی امپلیمنٹ کریں گے, دیر از نو وے. 1 گھنٹے میں امپلیمنٹ کر کے ایک بات وہ نہ کریں, کہتے نہیں کرتے. ایک بات بس پھر لڑائی ہے نا, اداروں کا ٹکراؤ, رب جانے دے موسیٰ, اداروں کا ٹکراؤ ہے نا. ایک بات سیپریشن آف پاور کی ہی لڑائی وہاں پہنچ جانی ہے جہاں پر, کیونکہ یہ پروسیڈنگ جو ہے نا, یہ آپ گن پوائنٹ پہ تو کروا نہیں سکتے. قومی گراؤنڈ تھوڑی چھڑوانا ہے, جو بات کرنا ہے تو سپریم کورٹ کرے گا. نہیں سر, کرنا کس نے, اسپیکر نے کرنا ہے نا. تو پھر بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں پارلیمان سپریم کورٹ کو نو کہہ دے گی. یہ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر بیٹھے ہیں نا, گن پوائنٹ پہ تو نہیں. آپ اسپیکر کے یا ڈپٹی اسپیکر کے اگر پارٹی ڈیسائیڈ کر لے کہ ہم نے پولیٹیکل نیریٹو کے ساتھ چلنا ہے, تو کچھ نہیں کر سکتے آپ. پھر تو سپریم کورٹ آف پاکستان, ان ادر ورڈز یہ ہے نا کہ پھر سپریم کورٹ کہتی رہے, پارلیمان نہیں کرے گی. پھر نیا آرڈر پاس کرے گی سپریم کورٹ, کسی اور کو ڈائریکٹ کرے گی کہ یہ کاروائی مکمل کریں, پروسیڈنگ کمپلیٹ کریں. کس کو؟ کسی بھی ممبرس کو کہہ سکتی ہیں, یا سیکرٹری کو کہہ سکتی ہیں, یا کوئی 3 رکنی کمیٹی, یا جو بھی ہے. ہم کچھ نہیں جانتے اس بارے میں, کوئی نہ کوئی وایا میڈیا. تو اگر گورنمنٹ یہ فیصلہ کر لے کہ جناب ہماری انٹرپریٹیشن یہ ہے, ہم اس انٹرپریٹیشن سے باہر نہیں نکل رہے اور اس کے اکارڈنگلی چلیں گے, تو. لیکن صابر صاحب, قانون بنانا, ترمیم کرنا تو پارلیمان کا کام ہے. ایگزیکٹو اس کو اپنے طریقے سے ظاہر ہے استعمال کرتی ہے اپوزیشن, لیکن تشریح تو بہرحال عدالت نے کرنی ہے. تو سر وہ تشریح کے لیے تو ریویو فائل کر دیا انہوں نے. ہاں, تو وہ انہوں نے کہا کہ جو پہلا فیصلہ ہے اس میں آرٹیکل 69 جو ہے وہ ہمیں, پھر آپ چیئر پہ اسپیکر. لیکن ہماری سیاسی تاریخ کیا بتاتی ہے, پارلیمان کی جب عدلیہ سے لڑائی ہوئی ہے تو کون جیتا ہے؟ پارلیمان سب سے کمزور ادارہ ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے. تو اسی لیے تو میں پوچھ رہا ہوں, ہونا سب سے طاقتور چاہیے لیکن ہے سب سے کمزور. کمزوری کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے فیصلے اندر کرنے کے بجائے ادھر ادھر نظر رکھتے ہیں.